بزم کے آخری مقرر کو دعوت دیتا ہوں جن کا تعلق اصحاب الخامس سے ہے، جناب حافظ عمار علی محمدی، وہ آئیں اور آ کر خطاب فرمائیں، اور ان کا عنوان ہے بشریت رسول قرآن کی نظر میں۔ قبل اس سے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کا، مولانا شیخ الحدیث قاری اعجاز احمد صاحب، مولانا حنیف کوڑوی صاحب، مولانا عابد الہی صاحب، مولانا حق نواز طاہر صاحب، مولانا شعیب احمد خاکی صاحب، مولانا قاری محمد اسامہ اشرف صاحب، اور ہماری اس بزم کے انچارج مولانا شہزاد ظفر صاحب کا کہ آج وہ اپنی قیمتی مصروفیات چھوڑ کر ہماری اس اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کے علم، عمل اور امت میں اضافہ عطا فرمائے۔ اور محترم جناب رانا محمد یونس صاحب کا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور میں اپنے گروپ کا بھائی ہارون اور مدی الرحمان بھائی کا کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر آج کی اس بزم کو سجایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ غر المحجلین وکل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ برادران اسلام، میرے اساتذہ کرام و طلباء اعظام، آج کے اس منعقد کردہ عظیم الشان پروگرام میں آپ کے سامنے جسارت لب کشائی کر رہا ہوں، اور جو موضوع میری گفتگو کی زینت ہے، بشریت رسول قرآن کی نظر میں بشریت رسول انسانی شرافت کا پہلا ترہ امتیاز و افتخار ہے کہ جب اس زمین پر طبقہ انسانی کو بسایا گیا تو اشوال خدا نے ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ فرمایا، تو انہی میں سے نفوس قدسیہ کے حاملین کو نبوت و رسالت سے منور کر دیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا کہہ کر بشریت انبیاء کرام علیہم السلام کی نصرت و تائید پر مہر انمٹ ثابت کر دی۔ اگر نظر عمیق و غض بصر غریض سے دیکھا جائے تو بشریت انبیاء کرام انسانی طبقہ انسانی کا پہلا مقتضا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے مکمل نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی ماورا بشریہ کو بھیجا جاتا تو یہ انسانیت ان سے ہدایت طلب نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء سید البشر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام بشریت کاملہ سے مزین ہو کر اس عالم میں جلوہ گر ہوئے۔ علم و حکمت کے طویل سفر میں پیغمبر اسلام یہ اعلان فرماتے ہیں، انما انا بشر مثلکم۔ بتقاضا بشریت کے تمام تر پہلوؤں میں پیغمبر انسانی فطرت کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور میرے اکابر علماء اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ساری انسانیت کی بشریت کو ایک پل
دیا جائے اور دوسری طرف میرے پیغمبر کی بشریت کاملہ کو رکھ دیا جائے تو ساری انسانیت مل کر بھی میرے پیغمبر کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محمد بشر لیس کالبشر کالیقوت حجر لیس کالحجر۔ فرماتے ہیں اور دیکھیے کہ بشریت رسول ایک ایسا مسلم معاملہ ہے، اگر قرآن سے سوال کرو تو قرآن انما انا بشر مثلکم کہہ کر میرے پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر یہی سوال میرے آقا سے کرو تو آقا فانما انا بشر مثلکم وان الظن یخطئ ویصیب کہہ کر اپنی بشریت کاملہ کا اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے نزدیک رہنے والی اما عائشہ فرماتی ہیں کان النبی بشر من البشر یحلق ثوبہ ویحلق شعرہ ویقدم نفسہ کہ پیغمبر اسلام تمام انسانی صفات و کمالات سے مزین منور تھے۔ حضرات میں نے فقہاء سے پیغمبر کی بشریت کے بارے میں سوال کیا، میں نے محدثین سے پیغمبر کی بشریت کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں امام نووی فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں معناہ تنبیہ علی حالت البشریہ کہہ کر میرے پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتے ہیں۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میں جناب واحد من البشر کی کہہ کر میرے پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتے ہیں۔ امام محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مصفہ کتاب کے اندر فرمود رسول اللہ فرمود جزء الیک من آدم کہہ کر میرے پیغمبر کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرات معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتا ہے، محدثین کا عقیدہ پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر جاہلوں نے کہا تھا وَهَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ آج کے جاہل بھی میرے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کیا خدا کا کوئی ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ جواب آیا لم یلد ولم یولد، نہ خدا کا کوئی ٹکڑا ہے اور نہ وہ کسی کا ٹکڑا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کے والد کا ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے، میرے پیغمبر کی والدہ کا ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے، میرے پیغمبر کے داماد کا ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے، ابو بکر کا داماد ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے، زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ کا باپ ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے، حسن و حسین کا نانا ہونا میرے نبی کی بشریت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھنا جو بھی پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے گا میرے نبی کے ان رشتوں کا انکار کرے گا تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا صاحب الکمالی یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نوین القمر لا يمکن السنا کما کان حق ہو باجد بزرگ خدا بزرگ تو ہی قصہ مقصد۔ حضرات وہ ایسا بشر بن کے آیا، وہ ایسا رسول بن کے آیا، وہ ایسا نور ہدایت بن کے آیا اور میں کیوں نہ کہوں وہ آیا کہ جس نے قید و بند کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، وہ آیا جو عدل کا آفتاب بن کے آیا، وہ آیا جو استقامت کی چٹان بن کے آیا، وہ آیا جو حیا کی مثال بن کے آیا، وہ آیا جو سکھا کا طوفان بن کے آیا، وہ آیا جو عظمتوں کا آسمان بن کے آیا، وہ آیا جو بشیر بن کے آیا، وہ آیا جو نذیر بن کے آیا اور میں کیوں نہ کہوں وہ آیا جو شفیع المذنبین بن کے آیا، وہ آیا جو ساقی کوثر بن کے آیا، وہ آیا جو صاحب لواء حمد بن کے آیا، وہ آیا جو صاحب مقام محمود بن کے آیا، وہ آیا جو تاجدار انبیاء بن کے آیا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خود آم سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتا وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے خزی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا، وہ سمجھے تو کوئی اسے ہو جوالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تقدیس قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول،
آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، عیسائی بھی ماتم کیے جا رہے ہیں۔ کون آیا اساتذہ کرام؟ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال مولا، کمال اعلیٰ، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ اور پھر میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو، بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو، شہادت میں ہے عبد و رسول، اور جو ہوتا ہے عاشق، اور نوٹ کرو میری گالوں، انہاں لوگاں تک پہنچا دیو کہ جنہاں نورم من نور اللہ دی گھٹ لگائی ہے۔ بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو، شہادت میں ہے عبد و رسول، اور جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در در، گر گر نبی کو بلاتا نہیں ہے، در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ گر گر نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔